السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 243۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کہ آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، وہ مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر سابقہ امت کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک میں یہ نہیں بتایا کہ یہ کون لوگ تھے، کتنے تھے اور یہ کیوں بھاگے تھے، کیونکہ قرآن پاک کا یہ انداز ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ ٹو دا پوائنٹ بات بتاتا ہے کہ اس میں سے ہم اپنے لیے عبرت اور سبق لے لیں۔ لیکن تفاسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 40,000 تھی ان کی تعداد، اور یہ بنی اسرائیل کے زمانے کے لوگ تھے جو طاعون کی وبا سے کسی دوسرے علاقے میں موت کے ڈر سے بھاگے تھے۔ جب کسی مخصوص مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب فوت ہو گئے۔ پھر ان کی لاشوں کے پاس سے ایک نبی حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، تو انہوں نے اللہ سے انہیں زندہ کرنے کی دعا مانگی تو اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ دشمن کے خوف کی وجہ سے موت کے ڈر سے بھاگے تھے۔ تو انہوں نے موت سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ تو آخر ان سب کو موت نے آ لیا اور سب کے سب مارے گئے۔ اور مرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہو، بس اللہ کا حکم بھی کافی ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ صحت مند، نہ کوئی غم نہ بیماری، لیکن اچانک ہی فوت ہو جاتے ہیں، یا اچھے خاصے رات میں سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ لازمی نہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے یا ہم بیمار ہوں گے، کوئی لا علاج مرض لگے گا تبھی موت آئے گی۔ موت کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب موت آ جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس سے بھاگ سکے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، پھر انسان کو اللہ کے حکم کے آگے لبیک کہنا ہی ہوتا ہے۔ تو ان پر اللہ کا فضل ہوا، اور اللہ نے ان سب کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ جس طرح یہ سب ایک ساتھ مرے تھے، اسی طرح ایک ساتھ جی اٹھے، پھر ان سب کی زبان سے بے ساختہ سبحانک لا الہ الا انت نکلا۔ اور ہر انسان پر اللہ کا فضل ہے، چاہے اس کے پاس دنیا ہے یا نہیں ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے، ہر حالت میں اس پر اللہ کا فضل ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے کسی نعمت کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن اسے وہ نہیں ملتی، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اگر اسے وہ مل جائے تو اس کے لیے وہ وبال جان بن جائے، مصیبت بن جائے۔ اور اس لیے سکھایا گیا کہ ہر حال میں الحمدللہ الی کل حال ما کان کہا جائے، کہ شکر ہے اللہ کا جس حال میں اس نے رکھا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اکثریت جو ہے ناشکری ہے، کہ اللہ تو ہر حال میں لوگوں پر فضل کر رہا ہے، کبھی نعمت دے کر کبھی لے کر، لیکن اکثر لوگ اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے اور ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ اصل شکر کیا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا دل میں اعتراف کیا جائے، زبان سے اس کا ذکر کیا جائے، اور اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے راستے میں استعمال کیا جائے۔ لیکن اکثر لوگ اس کی مرضی کے مطابق اس کے راستے میں استعمال نہیں کرتے، کہ زندگی اللہ کا فضل ہے، وقت، صحت، صلاحیتیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی مرضی کے مطابق ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے، اس کے راستے میں نہیں لگاتے۔ تو اس حد میں ہمارے لیے سبق ہے کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا وقت مقرر ہے، اور موت سے بھاگنا بزدلی کی علامت ہے، کہ جیسے یہ امت موت سے ڈر کر بھاگی لیکن نہیں بچ سکی۔ اور طاعون کی وبا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری تم سے پہلی امتوں پر بطور عذاب بھیجی گئی تھی، جب تم سنو کہ یہ کسی علاقے میں پھوٹ پڑی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب یہ تمہارے علاقے میں پھیل جائے تو اس سے ڈر کر کہیں نہیں بھاگو۔ آیت نمبر 244، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابھی ساتھ میں جہاد کا حکم کہ مدینہ میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے،
اور سابقہ امتوں کے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ وہ موت سے ڈر کر، جہاد سے ڈر کر بھاگے لیکن موت سے نہیں بچ سکے۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمنوں سے مقابلے میں جہاد میں تمہاری موت آ جائے گی، تو موت سے تو تم ویسے بھی نہیں بچ سکتے، وہ تو آ کر ہی رہے گی۔ تو اٹھو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کیونکہ جہاد سے فرار موت سے نہیں بچا سکتا۔ اور اس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اور اپنے انتقال کے وقت فرمایا تھا، کہاں ہیں موت سے ڈرنے والے، لڑائی سے جی چرانے والے؟ وہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں میرا جوڑ زخمی ہو چکا ہے، سارے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر، تلوار، نیزہ، برچھا نہ لگا ہو، لیکن دیکھو آج میں اپنے بستر پر فوت ہو رہا ہوں، میدان جنگ میں نہیں۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ میں یہ اس تمنا کے ساتھ شریک ہوتے تھے کہ اللہ انہیں شہادت نصیب کر دے، لیکن ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، اور یہ اپنے گھر، اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ اور ان کی وفات کے وقت ان کی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پر ان کے جسم پر زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ تو اس لیے موت سے ڈر کر جہاد سے بھاگنا بزدلی ہے، اور یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے کہ جہاد میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، کیونکہ موت کا وقت اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور کیسے آئے گی یہ بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور کہاں پہ آئے گی یہ بھی، لیکن انسان کو نہیں معلوم۔ تو کیوں نہ انسان پھر اللہ کے راستے میں یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی لگا دے، اور اس کے راستے میں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے اسے، تو اس سے بڑی اس کے لیے کوئی سعادت کی بات نہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ بے شک جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر قرض حسنہ کی بات آئی۔ قرض وہ مال جو کسی کو انسان اس شرط پر دے کہ وہ اسے واپس کر دے گا، اور قرض حسنہ خوبصورت اور اچھا قرض، اس سے مراد صدقہ اللہ کے راستے میں، اور خاص کر وہ مال جو اللہ کے دین کی ترقی میں خرچ کیا جائے، اس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے، یا جہاد فی سبیل اللہ میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ اور قرض حسنہ کی 5 شرائطیں۔ نمبر 1، اخلاص، حلال مال سے دیا جائے، دل کی خوشی سے دیا جائے، مناسب جگہ اور بہترین جگہ پر دیا جائے، اور دینے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے اور نہ اذیت دی جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت کا واقعہ بیان کیا اور موت کا ڈر ختم کیا کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو ہر حال میں آ کر رہے گی، اور جو موت سے ڈر کر بھاگے انہیں بھی موت آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جہاد کے لیے تیار کیا، جہاد کا حکم دیا، اور اب پھر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خود جہاد پر نہیں جا سکتے تو مال سے جہاد کرو، اور اس مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض کے طور پر لے رہا ہے، اور واپسی کس طرح دے گا؟ کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا۔ اور یہاں پر انسان دیکھے کہ قرض لینے والا کون ہے، جس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں، کیونکہ اکثر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب آ کر قرضہ مانگے تو آدمی اسے دیتے ہوئے ہچکچاتا ہے کہ واپس دے گا یا نہیں دے گا، لیکن اگر کوئی امیر شخص آ کے اس سے قرضہ مانگ لے تو اسے آسانی سے دے دیتا ہے کہ مجھے واپس مل جائے گا۔ لیکن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے جس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ بڑھا کر بھی واپس کیسے کرے گا؟ کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ اور آگے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے۔ یہ بات اللہ نے کیوں کہی؟ کیونکہ جب انسان اللہ کے راستے میں مال دینے لگتا ہے تو ایک خوف اور شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، تو بتا دیا کہ تمہارے دینے سے مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارا مال کم کر دے یا تمہیں بڑھا کر دے دے، اور اللہ تو ویسے ہی تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور یہ بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، بعض اوقات دنیا اور آخرت دونوں میں، اور بعض اوقات صرف آخرت میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس آیت کے بارے میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ اس آیت کو سن کر ایک صحابی حضرت ابو دحدہ انصاری نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
کہا اپنا ہاتھ دیجیے۔ پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا باغ جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دیا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے سیدھے اپنے باغ میں آئے اور باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی اور بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اور یہ سن کر ان کی بیوی نے بھی کہا کہ تم نے بہت اچھا سودا کیا، اور پھر وہ خود اور اپنے بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے بدلے جنت میں اس کے لیے کئی باغات لگا دیے ہیں۔ آگے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کہ تم سب نے آخر اسی کی طرف جانا ہے، اور اگر تمہارے جانے سے پہلے تمہارا مال چلا گیا تو اچھا ہے۔ اور اسی کے بارے میں کسی بزرگ نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص اپنی قیمتی چیز کسی نہ کسی محفوظ جگہ پر سیو کرنا چاہتا ہے، تو میں نے جانا کہ اللہ سے بڑھ کر میرے مال اور قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، تو اس لیے میں نے اپنی تمام قیمتی اشیاء اور مال اس کے پاس جمع کروانا شروع کر دیا کہ میں نے بھی اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔